آگے کچھ احادیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ ناپ تول میں سب سے زیادہ کمی بیشی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی قرآن پاک والی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، ان کو ان کو توجہ دلائے ان کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر ٹھیک طریقے سے ناپ تول کرنے لگے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کے اگر کسی کو نہیں پتا وہ بھی سن کے اپنے معاملات ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، وہ برابر تولنا شروع کر دے، کیونکہ جیسے مدینہ پاک کے رہنے والے لوگوں نے کیا، پہلے وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہا ہے، پھر انہوں نے وہ ناپ تول کے حوالے سے بالکل ٹھیک طریقے سے انہوں نے ناپ تول کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 2223۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، یہ تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، تمہارے اندر دو کام ایسے ہیں تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، اے تاجروں، تمہیں دو کام دیے گئے ہیں اور ان دو کاموں کی وجہ سے جو پہلے لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ کون سے کام ہیں۔ ایک ناپنا اور تولنا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، صحیح طریقے سے ناپ تول کرو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے، نہیں تو آپ نے وضاحت فرما دی پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، اگر آپ بھی ایسے کرو گے آپ بھی ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 5288۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک آدمی سے فرمایا جو مزدوری لے کر تولتا تھا، وزن کرو اور کچھ بڑھا کر تولو، کم نہ تولا کرو۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ جو مزدوری لے کر تولتا تھا، ایک آدمی کو فرمایا جو تم مزدوری لے کر وہ تولتا تھا، آپ نے اس کو وضاحت فرما دی کہ کم تولا نہ کرو، بالکل اچھے طریقے سے صحیح تول کر دیا کرو۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب البیوع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52 حدیث نمبر 1309۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ قحط اور شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو آج کل ہماری صورتحال یہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وضاحت فرما دی، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو نقصان کیا ہوتے ہیں دنیا میں، وہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہی صورتحال، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی سب لوگ تقریباً پریشان ہیں، کیونکہ قحط سالی بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ کم تولنے کی وجہ سے پریشانی ہے، قحط کی وجہ دوسرا کیا ہے؟ شدید تنگی، ہر انسان تنگ ہے۔ کسی سے پوچھ لیں کہ کیسی گزرے، وہ کہتا ہے بڑا مشکل میں ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو ویسے باتیں کرتے یا مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے اور ہم کس کو مانتے ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے، نہیں تو یہ تنگیاں آئیں گی۔ تنگیاں کیوں آئیں گی؟ اس لیے ہم ناپ تول میں اگر کمی کریں گے تو قحط ساری مبتلا ہوں گے اور شدید تنگی میں مبتلا ہوں گے، اور تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ اور بادشاہ کے ظلم میں گرفتار ہوں گے۔ آج کل یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے ظلم میں شکار ہیں، ہم پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنے معاملات ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کتاب الفتن صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 4019۔